اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ، سورہ بقرہ آیت 141 اور قرآن کریم فرقان حمید کا پہلا پارہ ہم مکمل تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ آج سے ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 142 اور دوسرے پارے کی پہلی آیت کی آج ہم تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو یعنی مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا کہ جس پر وہ تھے، یعنی جس پر وہ پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو کم و بیش 16-17 مہینے تک آپ کا یہی معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے تھے، جو اہل کتاب کا قبلہ تھا۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ شریف جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے، اسے قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو، اس خواہش کو، اس دلی تمنا کو پورا فرمایا، کعبۃ اللہ شریف کو امت مسلمہ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا۔ کعبۃ اللہ شریف کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کرنے کا حکم نازل ہوا۔ لیکن اس تحویل قبلہ سے پہلے ہی، قبلے کی تبدیلی سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ بے وقوف لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔ روایات کے مطابق اس وقت مشرکین، منافقین، یہودیوں نے بے جا اعتراضات شروع کر دیے، قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے لگ گئے۔ تو جب ان کفار نے تحویل قبلہ پر اعتراض کیے، قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا، ایک دینی حکم پر اعتراض کیا، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وقوف قرار فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص کتنا ہی شاطر و چالاک ہو، کتنا ہی دانش مند و عقل مند کہلایا جاتا ہو، فہم و فراست میں اس کا کوئی ثانی نہ پایا جاتا ہو، لیکن اگر ایسا شخص دین پر اعتراض کرے، دین کی تعلیمات و احکامات پر تنقید کرے، تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں احمق ہے، اللہ کی نظر میں وہ بے وقوف ہے۔ اور ہمارے زمانے میں بھی ایسے بے وقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کچھ احمق و بے وقوف تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کم علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، دین سے دوری، دین کی صحیح تعلیمات سے ناواقفی، ناآشنائی کی بنیاد پر اسلام پر بالواسطہ بلا واسطہ اعتراضات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات و احکامات کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی شراب کی حرمت پر اعتراض کرتا ہے تو کوئی سود اور بے کی منفعت میں تقابل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ کوئی خنزیر کی حرمت پر اعتراض کرتا ہے تو کوئی مردوں کے حق میں بیک وقت 4 شادی کے جواز پر اعتراض کرتا ہے۔ کوئی مرد کے مقابل عورت کو نصف حصہ ملنے پر قانون وراثت پر اعتراض کرتا ہے، تو کچھ جدت پسند ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو حجاب و پردے پر اعتراض کرتے ہیں۔ الغرض ایسے بے شمار بے وقوف احمق لوگ اس روئے زمین پر بستے ہیں کہ جن کو پاکی ناپاکی کے مسائل کی معرفت نہیں، صحیح غلط کی تمیز نہیں، لیکن یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو بلا شبہ قرآن کی روح سے ایسے لوگ احمق ہیں، بے وقوف ہیں۔ پھر آیت کریمہ کے اگلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ یعنی جب کفار نے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراضات کیے
تو ان کی حماقت پر، ان کے اس اعتراض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بیوقوف قرار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جس سمت بھی چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ وہ تو خالق کائنات ہے، ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر جس مخلوق کی اس خالق نے تخلیق فرمائی، وہی مخلوق اپنے خالق کے کاموں پر اعتراض کرے، اس مخلوق کی کیا حیثیت، اس بندے کی کیا وقعت کہ وہ اپنے رب کے کاموں پر اعتراض کرے۔ بندوں کا کام اعتراض کرنا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر لبیک کہنا، اس کے احکامات کی فرما برداری کرنا ہے۔